تاکہ تمام شرکاء کو سمجھ میں آئے اور سب اس سے استفادہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت کو اس آخری باب کا عنوان بنایا ہے اور فرمایا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس آیت کے بعد ان کلمات کا اضافہ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم فرمائیں گے۔ اور پھر امام بخاری نے فرمایا کہ یہ باب اس بارے میں بھی ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس مبارک کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا جس کا تعلق نیت سے ہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار آخرت میں جزا و سزا کا مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آغاز کیا اور پھر فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ دنیا والے اعمال کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ کتنا دلکش ہے، کتنا حسین ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قادر و قیوم رب کائنات کی ذات ان اعمال کے پیچھے جو بندے کی نیت اور ارادہ کار فرما ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہجرت تو ترک وطن ہے، لیکن وہاں ہر وہ بندہ جو اپنا وطن ترک کرے وہ مہاجرین کی اس صف میں نہیں آئے گا کہ جن کا ترک وطن اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ آج ہمارے ملک اور دیگر ممالک سے کتنے ہی لوگ ہیں جو ترک وطن کر کے یورپ میں،
امریکہ میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں جنہیں امیگرینٹس یا تارکین وطن کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس ہجرت کا مصداق نہیں ہے، تو نیت پر مدار ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ امام بخاری کی کرامت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وحی کو، نصوص قرآن و حدیث کو عقل کی میزان پر پرکھیں گے، عقل کے ترازو میں تولیں گے۔ اس لیے انہوں نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہر دور کے لوگوں کے لیے کہ جو دین کی صداقتوں اور دین کی حقیقتوں کو عقل کے پیمانے پر، اور وہ بھی عقل عیار کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی۔ حق اور حقیقت کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور باطل کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل کسی نہ کسی درجے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر عقل کو وحی کی ہدایت سے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ تو پہلا عقل پرست فرقہ جو امت میں پیدا ہوا وہ معتزلہ کا تھا، اور انہی معتزلہ کی جو معنوی اولاد ہے وہ آج بھی موجود ہے اسی طرح سے۔ یہ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جدید دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے، لیکن باطل کے حربے آج بھی وہی ہیں جو روز اول سے تھے۔ رنگ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو حکم ہوا کہ یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہائش اختیار کرو، اور پورا جنت وسیع ہے، کھلا ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک ریسٹرکشن، ایک بندش، ایک بائنڈنگ
ایک پابندی وہ آپ پر عائد ہوگی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں بھی آج کے عقل پرست شجرہ کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک اقبال نے بیان کیا، ایک غامدی نے بیان کیا، کچھ اور بیان کرتے ہیں، لیکن ہم جو طالب علم ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ عارف المعارف ہے۔ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے، نام لینے میں بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، صفت بیان کرنے میں بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اشارے سے کسی چیز کو متعین کر دیا جائے تو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک معین درخت تھا۔ شیطان نے کہا، اور آج بھی ذریت شیطان جب بہکاتی ہے ورغلاتی ہے تو وہ ویل وشر، مخلص، بھی خواہ اور دوست کے روپ میں آتی ہے، اور یہی شیطان کا حربہ پہلے دن تھا۔ کہا کہ میں آپ کا بھی خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ مَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ خَالِدِينَ، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کو جو اس درخت کے قریب جانے سے یا اس کا پھل